ہم بیسکلی کنفیوز ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، اپنے لائف ڈیسیجنز میں. دنیا داری ایک الگ طرز سے چل رہی ہے، اسلام ایک الگ طرح سے ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے. دنیا داری کے حساب میں ہمیں ایسا لگتا ہے کچھ ڈیسیجنز ہم جلدی کے چکر میں، اپنے فائدے کے چکر میں کچھ ایسے لے لیتے ہیں جو حلال کے قاعدے میں شاید نہیں رہتے. تو پلیز آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ ہمیں زندگی کو کس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے کہ ہمارے لائف کے ڈیسیجنز بھی ویسے ہی بیسڈ ہوں جو ہمیں بتایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے جس موضوع پر آج کہیے کہ آغاز ماہ مبارک رمضان میں ہی جس موضوع کو عنوان قرار دیا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 85 مسائل کا اس میں حل بھی ہے اور یہی 85 مسائل کا سبب بھی ہے. یعنی حرام، بلکہ 85 تو شاید میں نے کم کہہ دیے، شاید سارے مسائل پوری کا. زندگی کا مجھے ایسا لگتا ہے. جی حرام اور حلال. میں سمجھتا ہوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یسألونک ماذا احل لہم، پوچھا گیا کہ کیا ان کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، تو جواب دیا گیا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو قال احل لکم الطیبات، ان سے کہہ دو کہ ہر طیب تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے. دیکھیں پاک چیزیں زیادہ ہیں یا نجس چیزیں کم ہیں؟ یقیناً پاک چیزیں زیادہ ہیں. حلال چیزیں زیادہ ہیں یا حرام چیزیں زیادہ ہیں؟ یقیناً حلال چیزیں زیادہ ہیں. وہ چند چیزیں ہی ہیں کہ جنہیں کنٹرول کرنا ہے، جسے معاشرہ مشکل سمجھتا ہے. وہ چند چیزیں اگر کنٹرول ہو جائیں، ان چند چیزوں پر اگر تسلط ہو جائے، توجہ ہو جائے، تو 50 چیزیں تو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. مثلاً کیا کیا چیزیں حرام ہیں، ہمیں اگر وہ گنتی گن لی جائے تو وہ گنتی کم ہے. یعنی کم چیزیں ہیں جو حرام ہیں اور زیادہ چیزیں ہیں جو حلال ہیں. اللہ نے طیبات کو زیادہ رکھا ہے.